دین زندگی کے ہر اس شعبے کا نام ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ساری کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا گیا ہے۔ اب ہر امتی کا کام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ اور ایک بات یہ اچھی طرح آپ یاد رکھیے، جب تک سرکار سے سچی محبت نہیں ہوگی، اٹوٹ درجے کا تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کامل امتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کامل درجے کا تعلق کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، اڑنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، ہر چیز کو انسان اپنی زندگی کے اندر جگہ دے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رتی برابر بھی مخالفت نہ زبان سے ہو اور نہ ہی عمل سے ہو، تبھی جا کر مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، کامران ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا تعلق جسمانی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہے، ایمانی اعتبار سے بھی ہے۔ جسمانی اعتبار سے اس طرح ہے کہ ہمارا جسم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر قربان ہے، ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطوار و عادات تھے، وہ سارے کے سارے اطوار و عادات ہمارے جسم کا حصہ بن جائیں، ہمارے مزاج کا حصہ بن جائیں۔ اس میں سے ایک مثال آپ سر کے بال رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال جس طرح رکھے تھے، ایک امتی کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال اسی طرح رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر بال رکھا کرتے تھے، سامنے کا بال جتنا بڑا ہوتا تھا پیچھے کا بھی اتنا ہی رہتا تھا۔ ایک جگہ کے بال چھوٹے اور ایک جگہ کے بال بڑے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود رسول کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، تم قزع سے بچو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، تم قزع سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قزع کیا ہے؟ تو بتلایا، سر کے بال ایک جگہ سے تھوڑے چھوٹے کر دینا اور ایک جگہ سے بڑے رکھ لینا، یہ قزع ہے۔ اس سے بچنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے کہ سر کے بال نیچے کے حصے میں چھوٹے، اوپر کے حصے میں بڑے، یہ اس طرح بال رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی والا طریقہ نہیں ہے۔
صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بول چال میں، اپنے رنگ و عادات میں، ہر چیز میں حضور کے طریقے کو جگہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ جو بال ہیں نا، نیچے چھوٹے اوپر بڑے، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے چہرے کو دین کے اوپر یکسو بنا کر چلتے رہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدائش اور اس کی خلقت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اسی انداز پر قائم رہنا بھی دین ہے، اور اللہ نے جس طرح پیدا کیا اس کے اندر رد و بدل کر دینا یہ بھی بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سر کے بال ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو کٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر بال رکھے پوری زندگی، اور بڑے بال رکھنے کی بات آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کان کی آدھی لو تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی حضور علیہ السلام نے گردن تک، 3 طرح سے سرکار نے بڑے بال رکھے ہیں۔ ورنہ حضور کا معمول مبارک پورے بال برابر رکھنے کا تھا، اور حج اور عمرے کے موقع پر بالوں کو مکمل طور پر کٹانا بھی حضور سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بالوں کو اگر کاٹنا ہے تو پورے برابر کاٹنا ہے، رکھنا بھی ہے تو برابر رکھنا ہے۔ تھوڑے چھوٹے، تھوڑے بڑے، نیچے کے چھوٹے، اوپر کے بڑے، اس طرح کے بال رکھنا یہ اللہ کی خلقت اور پیدائش کے اندر تبدیلی کرنے کی طرح ہے، جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب بال اسی طرح رکھے جا رہے ہیں، یہ فیشن بن گیا ہے یا ماحول بن گیا ہے، بلکہ نوبتیں تو یہاں تک آ گئی ہے صاحب کٹنگ کا مطلب ہی وہی ہو گیا اس وقت کے نیچے کے چھوٹے رکھو، اوپر کے بڑے رکھو۔ یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے بال نہیں بڑھاتے، بلکہ جہاں کے بال بڑھتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے بال ہیں، وہ بڑھتے نہیں، اپنی خاص کیفیت پر باقی رہتے ہیں۔ پلکوں کے بال ہیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھ کے اوپر بہو کے بال ہیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص کیفیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو اب انسان کے تعلق سے اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ انسان اسی خاص کیفیت کے ساتھ رہے۔ لہذا اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے چھوٹا کر دینا، اوپر سے بڑا کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اور نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کے اندر اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے بالوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے چچورے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
صاحب بال بڑے کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر رنگ لگا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر صاحب کوئی نمونے کے چیزیں بنا رہا ہے، کوئی اناناس بنا رہا ہے بالوں میں، کوئی تربوز بنا رہا ہے، کوئی انگور بنا رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی دل بنا رہا ہے، پتہ نہیں۔ ارے بھائی تمہارا سر ہے یا نمونہ ہے یا اسکول کی سلیٹ ہے؟ اور اوپر کے بال بڑے کر دینا، نیچے کے بال چھوٹے کرنا، یہ گدھوں کے کیے جاتے تھے، انسانوں کے نہیں۔ آپ نے دھنگروں کو دیکھا ہوگا، جس گدھے کو ان کو بڑا اچھا مضبوط گدھا بنا کے پیش کرنا ہوتا تھا، وہ گدھے کے سامنے کے بالوں کو ذرا بڑا رکھتے تھے اور پیچھے کے بالوں کو کاٹ دیتے تھے، چھوٹے کر دیا کرتے تھے۔ اور آج وہی کیفیت پوری کی پوری انسانوں کے اندر آ گئی۔ کبھی کبھی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، کسی کے بال دیکھ کے یہ انسان ہے یا تلنگانہ کا گوکول ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ ایسے بال مسلمان رکھ رہے ہیں۔ اگر غیر رکھتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے نام کا دم بھرنے والے، سرکار کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرنے والے، اپنے بالوں کے اندر حضور علیہ السلام کی صراحت کے ساتھ اگر مخالفت کریں گے تو آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ اس کی محبت صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو عمل سے اس کا اظہار کرو، اگر تمہارے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تو تم اپنی محبت کے اندر کامل نہیں ہو۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات بتائی، کہا کہ لوگوں تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم کو قرآن سے محبت ہوگی، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم کو نبی سے محبت ہوگی، نبی سے محبت کی علامت یہ ہے تمہیں سنتوں سے محبت ہوگی، اور سنتوں کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہیں آخرت سے محبت ہوگی، اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات سے محبت ہوگی، اور اپنی ذات کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تم دین سے دور کرنے والی چیزوں سے نفرت کرو گے، دین سے دور کرنے والی چیزوں سے نفرت کرو گے، اور دنیا کو قریب کرنے والی چیزوں کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ اب ہر انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میرے اندر آخرت کی محبت ہے یا نہیں، دین کی محبت ہے یا نہیں، حضور کی محبت ہے یا نہیں، سرکار کا طریقہ میری زندگی کے اندر آ رہا ہے یا نہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بالوں کے اندر تو بہت زیادہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بالوں کو اللہ کے واسطے اسلامی طریقے کے مطابق رکھو۔ یہ انگریزی بال ہیں، یہ غیروں کی تہذیب ہے۔ انگریز سے ہمیں ایمانی اعتبار سے بھی دشمنی ہے، فطری اعتبار سے بھی ہمیں دشمنی ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، ہمارے وطن کا بھی دشمن تھا، لہذا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضور کے ایک غلام کو سرکار کی غلامی میں ڈھل جانا چاہیے، اس کے بال ایسے ہوں کہ حضور علیہ السلام کی مخالفت نہ ہو۔ امتیوں کی، شاگردوں کی اور اولاد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پوت، اور ایک ہوتی ہے سپوت، اور ایک ہوتی ہے کپوت۔ پوت وہ جو نہ نام روشن کرے نہ نام بدنام کرے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑ دے، اس کو پوت کہتے ہیں، نہ اچھا نہ برا۔ سپوت کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ایسا چلے کہ بڑوں کے نام کو روشن کرے، ان کا سپاہی بن جائے، ان کے نام کو بدنام نہ کرے، اس کو کہتے ہیں سپوت۔ اور کپوت کہتے ہیں
جو نام تو روشن نہ کرے، جتنا نام باقی ہے وہ حیث و نیس و نام کو بھی ستیہ ناش کر دے، اس کو کہتے ہیں کپوٹ۔ تو امتیوں کے اندر بھی یہ تین طرح کی کیٹیگری ہے۔ بعض لوگوں کو تو حضور سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان لوگوں نے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو سرکار کے دین کے لیے مستقل جد و جہد کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، جس لائن سے دین کا کام ہو سکتا ہے اس لائن کے ذریعے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، چل پھر کے حضور کے دین کو بلند کرنا ہے وہ کام، دعوت و ارشاد کے ذریعے دین کا کام کرنا ہے وہ کام، سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کام کرنا ہے وہ کام۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے پیغام کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے اعمال سے، اپنے اطوار سے اور اپنے عادات سے حضور علیہ السلام کو کھلے طور پہ بدنام کر رہے ہیں، سراسر مخالفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سپوت بننے کی ضرورت ہے، کپوت بننے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے سچے غلام، پکے وفادار ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بال انگریزوں کے اگر ہم رکھیں تو آپ انصاف سے بتاؤ یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے؟ جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کو چلے جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے نہ دین کے پاس نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے۔ ہمارے پاس تو دین ہے، شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کے باوجود اگر ہم اللہ رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمارے سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے تو مخالفت کو اپنا مزاج بنا لیا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ غفلت میں تھوڑی دنوں کے لیے چلو بھائی حضور علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہو گئی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا اس پہ عمل کر لینا یہ مسلمان کی فطرت ہے۔ بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑیاں کاٹنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ اور یہ داڑیاں کاٹنے سے ملتا کیا؟ صاحب میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ تھڈیاں بتا لیتے پھر رہی، تھڈیاں بتے تو کیا مل رہا؟ پیسے مل رہے، نوکری مل رہی، ہیرے مل رہے، جواہرات مل رہے، یہ تھڈیاں بتانے کا مسئلہ ہے کیا آخر؟ اللہ نے بال دیے ہیں چہرے پہ، سب سے بڑی چیز سنت رسول ہے، دیکھتے ہی آقا یاد آ جاتے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو اس کو دیکھ کر حضور یاد آ جاتے ہیں، ہمارا عمل حضور کو یاد دلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور داڑھی کاٹنے والے کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ حضور کا ماننے والا ہے، یہ حضور کا وفادار ہے یا حضور کا غدار ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ داڑیاں کاٹنا یہ سلام کی رکاوٹ میں سبب بنتا ہے۔ کسی کو ہم سلام کرنا چاہیں کبھی کبھی رکنا پڑتا ہے، ارے بھائی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ داڑیاں کاٹنا صرف دو ہی لوگوں کا طریقہ، یا تو انگریزوں کا طریقہ ہے یا حضور سے غداری کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ ہم عورتوں کا طریقہ اس لیے نہیں بولتے کہ عورتوں کو داڑھی آتی چ نہیں، اور بعض لوگ برابر سیم رہنا چاہتے۔ ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تو ایک بہت بڑے عالم دین اپنے ماموں کو لے آئے اور لے آ کے مولانا سے ملائے اور ملا کے بولے مولانا یہ ہمارے ماموں ہیں۔ مولانا بھی بڑے اچھے عالم دین تھے، تو مولانا عاقل صاحب نے ان کو دیکھ کر کہا اچھا انہوں آپ کے ماموں ہے، ماں کا منہ ہے، داڑھی نہیں کچھ بھی نہیں، تو ماں کے منہ میں اور تمہارے ماموں کے منہ میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں۔ عورتوں کا منہ بنا کے گھومنے کی عادت بن گئی ہے۔
ہم اس لیے زور دے کے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری کی پوری اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف مخالفت پر جم چکی ہیں. اب مسلمانوں کو بھی سرکار کی سنتوں پر مکمل طور پہ جمنے کی ضرورت ہے. باطل جتنا مضبوط ہو رہا ہے مسلمان کو بھی اتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے تو مخالفت کو اپنا مزاج بنا لیا. ایک زمانہ تھا کہ یا تو جو مہتر بولتے ہیں نا, جو غلاظت وغیرہ صاف کرتے ہیں, یا پھر گولی جن کو بولتے تھے, گوبر وغیرہ صاف کرتے ہیں, جانوروں کا دودھ نتھارتے ہیں جن کو گولی بولا جاتا ہے, وہ لوگ چڈے پہنتے تھے. رانوں تک چڈیاں, بڑے بڑے چڈیاں وہ لوگ پہنتے تھے. لیکن اب افسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی ایسی چڈیاں پہن رہے ہیں, اور ایسے چڈے پہن کے صاحب بازاروں میں بھی نکل رہے ہیں, شاپنگ کے لیے بھی نکل رہے ہیں, وہی چڈیاں پہن کے جیم کو بھی جا رہے ہیں, وہی چڈیاں پہن کے واکنگ کے لیے پارکوں میں بھی آ رہے ہیں. افسوس تو اس وقت ہو رہا ہے دیکھ کر کہ ایسے چڈے پہن کے مسجدوں کو آنے بھی نہیں شرم آ رہے, مسجدوں کو بھی آ جا رہے, جبکہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سطر کا ہے, اس کو چھپانا فرض ہے. اگر گھٹنے کا ذرا حصہ بھی دکھ جائے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی ننگا کہلائے گا. فرشتے لکھیں گے رجسٹر میں یہ ننگا گھوم رہا ہے, کوئی احساس نہیں. اور وہ ماں باپ بھی کیسے ہیں جن کے بچے ایسی چڈیاں پہن کے گھوم رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے, ارے بھائی تیری عزت تو نہیں, کم سے کم ہماری عزت تو رکھ لے. ماں باپ کو بولنا چاہیے. نوجوان بچے, مسلمانوں کے بچے اس طرح ننگا بدن. آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ اتنی چڈی پہنے گا تو اس کا آدھا بدن ننگا ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے وہ آدھا ننگا گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا ہے؟ شرم کی بات ہے یا شرم کی بات نہیں ہے؟ بے حیائی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اب حیا کے اندر لوگوں کو شرم آ رہی ہے. اس لیے بھائیوں بے حیائی سے بچیے. اچھا عجیب و غریب حال ہے. اب ان کو بولے بھائی پینٹ پہنو تو پینٹ پہنے, پینسل ٹائپ پینٹ پہنیں گے, وہ بھی ٹائٹ سب دکھنا ان کا پینٹ کے اندر کا کیا ہے, سب اتنا ٹائٹ پینٹ پہن رہے ہیں. اور نتیجہ یہاں تک آتا ہے ٹائٹ کپڑے پہننے سے طہارت تک صحیح نہیں لے سکتے. بات آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو اکثر ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں بیٹھ کے پیشاب بھی کر لیے, اس کے بعد ان کو صفائی کا مسئلہ آ گیا تو ٹھہر کے پانی ڈالتے ہیں, جانی ماسوں کو گندے کر رہے ہیں, آ کے ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. آپ نے پیشاب کیا, آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہیں پڑیں گے. جب آپ کے کپڑوں پہ وہ چھینٹے پڑیں گے تو آپ بتائیے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک رہیں گے؟ پھر وہ ناپاک کپڑوں سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, فیصلہ کرو آپ. وہی ناپاک کپڑے اگر کچے ہو گئے, جانی مازوں پہ آ گئے تو یہ جانی ماز خراب, اور کتنے لوگوں کی اس کے ذریعے نماز خراب ہو جائے گی, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بس جو ملا پہن لو, جو ملا کھا لو, جدھر بولے ادھر سر اٹھا کے چلے جاؤ. بھائیو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اچھا پینٹ پہنو بھائی, تو پینٹ پہنے تو ایسا پہنیں گے ٹخنے چھپائیں گے, بلکہ پینٹ کو جو ہے نا یہ ایڑی کے نیچے گھسا کے لے کے آتے ہیں, یہاں تک پینٹ رکھتے. ٹخنے چھپانا عورتوں کے لیے ہے, ٹخنے دکھانا مردوں کے لیے ہے حکم. مردوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ظاہر کریں, عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائیں. بیچ میں ختم ہو گیا تھا لیکن پھر شروع ہو گیا یہ مزاج پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا. پینٹ آنا نہیں, پھٹے ہوئے, بیچ میں پھٹے ہوئے چرپٹے لگے ہوئے پینٹا ہیں, رانوں کے پاس چرپٹے, گھٹنوں کے پاس چرپٹے, نہیں ہزاروں روپے دے کے ایسے کپڑے خرید رہے ہیں. کیا تمہاری حیا, تمہارا اندر کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے پیسے دے کر پھٹے اور ننگے کپڑے خریدو؟
کیا ایک مسلمان کا ضمیر اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم حیادار نبی کی حیادار امت ہیں۔ حیا جتنی ہمارے اندر ہے کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ ہمیں تو حیا کا یہاں تک حکم دیا ہے، بدن چھپانا تو چھوڑو، سر ایک اکیلے اللہ کے آگے دوسروں کے آگے جھکاتے ہوئے بھی ہمیں حیا آتی ہے۔ یہاں تک ہمیں حیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے اندر بھی ہمیں حیا کی تعلیم دی گئی۔ روزہ رکھ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلے میں تنہائی میں کچھ کھا پینے سے بھی یہ بتایا گیا کہ تمہیں حیا آئے گی، اللہ سے مت کھاؤ۔ چاہے کھلے ماحول میں ہو چاہے بند ماحول میں ہو، ہر حال میں حیا کی تعلیم دی گئی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں بہت زیادہ درد دل کے ساتھ نوجوانوں کے اس طرز عمل کو جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ بات کہنے پر بہت زیادہ مجبور میں ہو گیا ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنے بالوں کو اور اپنے بدن کے حصوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنے کا مزاج بنائیے۔ بعض ہمارے نوجوان بچے یہ تو غیر مسلم کیا کرتے تھے، اب مسلمان بچے بھی اپنے رٹھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، پیٹھوں پر اسٹیچو بنا رہے ہیں، جا کے اسٹیچو۔ بلکہ اس باغ بیہودے کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، اپنے سینے کے اوپر لیلا کا نام لکھ لیا، اور بڑا میگو دیکھو ان سے کتنی محبت ہے۔ بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا گوندنے والوں اور ایسا اسٹیچو بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، سیدھی سادی زندگی گزاریے، ایک مسلمان بن کے رہیے۔ ہم یہاں پہ شو پیس بن کے نہیں آئے ہیں، دنیا کے اندر تماشے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ رسول سے کامل درجے کا تعلق اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو